خدا بول رہا ہے۔ جس طرح کسی انسان کو اپنی کوئی اولاد بری نہیں لگتی، البتہ بعض بچے دوسروں سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اسی طرح ایک مصنف کو اپنی بعض تصنیفات زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔ یہ قاعدہ اگر ٹھیک ہے تو خدا بول رہا ہے کی صورت میں اس دفعہ قارئین کی خدمت میں ایک ایسا ناول پیش ہے جس کے متعلق اس خاکسار کا خیال ہے کہ یہ اپنے پیغام کے لحاظ سے بہت مؤثر اور کہانی کے اعتبار سے بہت دلچسپ ہے۔ یہ اس مصنف ہی کا نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کا بھی خیال ہے جن کی خدمت میں اسے ابتدائی فیڈ بیک یا اسکریننگ کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ اس لیے امید ہے کہ قارئین اس ناول کو پچھلے ناولوں سے زیادہ مفید اور دلچسپ پائیں گے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ یہ خاکسار کوئی ناول نگار نہیں ہے جسے اپنے گھر کا چولہا روشن رکھنے کے لیے ہر ماہ 2-4 ناول بازار میں لانا لازم ہوتے ہیں۔ میرا پہلا ناول جب زندگی شروع ہوگی حادثاتی طور پر وجود میں آیا تھا۔ اس کے بعد کے 2 ناول قسم اس وقت کی اور آخری جنگ بھی اگلے 5 برسوں میں اسی وقت سامنے آئے جب اندر کی آواز نے خود اپنا اظہار چاہا۔ پیش نظر ناول خدا بول رہا ہے بھی اندر کی اسی آواز کا اظہار ہے، لیکن یہ آواز اس دفعہ کیا پیغام دے رہی ہے اس کا کچھ پس منظر مجھے بیان کرنا ہوگا۔ اس دنیا میں حیات کا پورا کارخانہ اس بارش کے اوپر منحصر ہے جو آسمان سے برستی اور اہل زمین کے سوکھے لبوں اور دھرتی کے پیاسے وجود کو سیراب کر دیتی ہے، لیکن آسمان سے باران رحمت صرف بارشی کی شکل میں نہیں برستا بلکہ وحی ربانی کی شکل میں بھی نازل ہوتا رہا ہے۔ آخری دفعہ رحمت کی یہ بارش عرب کے صحرا پر ہوئی تھی اور پھر وہاں سے بہنے والے ہدایت کے سرچشموں نے کل عالم کو سیراب کیا تھا۔ خوش قسمتی سے فیضان الہی کی یہ بارش قرآن مجید کی شکل میں ابدی طور پر محفوظ کر کے انسانیت کے حوالے کر دی گئی ہے۔ قرآن مجید مسلمانوں کی مقدس کتاب کا نام نہیں، یہ در حقیقت کلام الہی ہے۔ اس کی شکل میں خدا ہے جو ہمارے سامنے بول رہا ہے۔ اس کی صورت میں نبی کریم علیہ السلام کی دعوت ہے جو آج بھی پوری طرح زندہ و تابندہ ہے۔ مگر یہ بہت عجیب بات ہے کہ مسلمان جو اس کتاب مقدس کے حامل بنائے گئے ہیں، اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے باوجود عمومی طور پر قرآن مجید سے بہت دور ہیں۔ بیشتر مسلمان قرآن نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، جو سمجھتے ہیں وہ قرآن مجید کے اصل پیغام یعنی ایمان و اخلاق کی دعوت کو اہمیت دینے پر تیار نہیں۔ یہ دعوت سادہ ترین لفظوں میں اس حقیقت کا نام ہے کہ انسان کو ایک روز اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس روز جس کے اعمال قرآن میں بیان کردہ خدائی مطالبات کے مطابق ہوئے، وہ ابدی بادشاہی سے سرفراز کیا جائے گا، اور جس نے ان مطالبات کو نظر انداز کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ مسلمان عملی طور پر قرآن کے متعلق جو بھی رویہ رکھیں، قرآن مجید کی جو حیثیت ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ مرنے کے ساتھ ہی ہر شخص جان لے گا کہ جو کچھ قرآن مجید نے کہا تھا وہ لفظ بہ لفظ درست ثابت ہو چکا ہے۔ جس کو اس نے اصل مسئلہ بتایا تھا وہی اصل مسئلہ نکلا، جس کو اس نے غیر اہم قرار دیا تھا وہ غیر اہم نکلا، جس کو اس نے سیر کہا تھا وہ سیر نکلا، جس کو اس نے ماشا کہا تھا وہ ماشا ہی نکلا۔ قرآن نے خدائے واحد کی طرف بلایا تھا، اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس کے سوا نہ دنیا میں کسی کے پاس کوئی طاقت و اختیار تھا نہ اب ہے۔ اس نے جنت کی فلاح کی طرف بلایا تھا،
اور لوگ دیکھیں گے کہ جنت کے سوا اب کہیں عافیت اور نعمت موجود نہیں۔ اس نے جہنم کے عذاب سے ڈرایا تھا، اور لوگ دیکھیں گے کہ اس کا عذاب واقعی ناقابل برداشت ہے۔ اس نے دنیا کے ان مسائل سے جان بوجھ کر پہلو تہی کی تھی جن کے درد میں لوگ مرے جاتے تھے، اور اس روز سب دیکھیں گے کہ وہ دنیا اپنے مسائل سمیت ہمیشہ کے لیے فنا کر دی گئی ہے۔ اس نے عمل صالح کو جنت کا ضامن قرار دے کر اس کی ہر تفصیل بیان کر دی تھی، اور ہر شخص دیکھ لے گا کہ اس سے ہٹ کر کیا گیا ہر عمل خدائی میزان میں بے وزن ہو گیا۔ اس روز سب جان لیں گے کہ قرآن کی ہر بات سچ ثابت ہوئی اور ہر ترجیح اہم تر نکلی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن خدائے رحمان کی صفت کلام کا ظہور ہے۔ اس کا لفظ لفظ خدائے رحمان کا انتخاب ہے، جسے جبریل امین نے لوح محفوظ سے پایا اور قلب حبیب علیہ السلام پر پوری امانت داری کے ساتھ نازل کر دیا، جسے نہ کبھی شیاطین جن چھو سکے، نہ شیاطین انس اس میں کوئی تبدیلی و تحریف کرنے کے قابل ہو سکے۔ باطل نہ اس کے آگے سے راہ پا سکا، نہ پیچھے سے اس میں داخل ہو سکا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وہ ہدایت تھی جو قیامت تک تمام نبیوں اور رسولوں کے قائم مقام ہو کر انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کا یہی وہ احساس تھا جو اب ایک ناول کی شکل میں ڈھل کر قارئین کے سامنے پیش ہے۔ اس کی کہانی جنت کی زندگی اور میرے پہلے ناول جب زندگی شروع ہوگی کہ مرکزی کردار عبداللہ سے اٹھی ہے۔ ناول کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب عبداللہ حشر کے مراحل سے گزر کر جنت میں پہنچ چکا ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ کہانی میں دو نئے کردار داخل کیے گئے ہیں، اور اصل پیغام انہی کی داستان کے پس منظر میں بیان کیا گیا ہے۔ کہانی کا آغاز جنت کی دنیا سے ہوا ہے، اور باوجود کہانی کی رفتار کچھ ہلکی رکھی گئی ہے، مگر جیسے ہی اصل داستان شروع ہوتی ہے، کہانی میں اتنی تیزی اور روانی آ جاتی ہے کہ قاری کے لیے انشاءاللہ کتاب چھوڑنا آسان نہیں رہے گا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اس عاجز نے کوشش کی ہے کہ اصل پیغام کو کہانی کے پس منظر میں اس طرح بیان کیا جائے کہ وہ کوئی ٹھونسی ہوئی چیز نہ لگے، بلکہ اصل داستان کا ایک لازمی حصہ لگے۔ یہ داستان گوئی اس لیے ضروری ہے کہ لوگ اہم ترین حقائق کو سنجیدگی کے ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے میں شاید یہ داستان سرائی ہی لوگوں کو خزانے کے اس نقشے کی طرف متوجہ کر دے جسے عرف عام میں قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ ایک شخص نے بھی اس ناول سے قرآن تک کا سفر طے کر لیا تو یہ میری محنت کا حاصل ہوگا۔ بندہ عاجز، ابو یحییٰ، یوم العرفہ 1438 ہجری، کراچی۔